نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے، ایک آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے آ کے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی کوئی خوبی ایسی بیان کریں۔ فرمایا اسلام کی ایک خوبی ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد یہ دو چیزیں مسلمان میں لازماً پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ بات سمجھ لیں، ہر انسان اس بات کو سمجھے۔ فرمایا مسلمان ہونے کے بعد دو چیزیں لازماً پیدا ہوتی ہیں۔ اے اللہ کے رسول وہ کیا؟ فرمایا پہلی جو ہے تطعم الطعام، یہ لوگوں کو کھانا کھلانے کی اس کو عادت پڑ جاتی ہے، یہ مسلمان کی علامت ہے۔ وہ کسی نے کھانا، بھائی میں نے لو اسے بھی دے دو، اور چلو اسے بھی دے دو، کسی ماڑے غریب کو اس کو بھی کھانا کھلا دو۔ میں ایک مسلمان کے اندر یہ عادت پیدا ہو جانی چاہیے، یہ خوبی مسلمان کے اندر کلمہ پڑھنے کے بعد لازماً پیدا ہونی چاہیے۔ اگر یہ خوبی پیدا نہیں ہوتی، اس کو اپنے کلمے پہ غور کرنا چاہیے، آیا میں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ؟ یہ بات کو سمجھنا کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیا میرے اندر یہ خوبی ہے کہ میں لوگوں کو کھانا کھلانے کی میرے اندر یہ عادت ہو کہ ماڑا ہے، غریب ہے، اور دو یار اس کو دے دو، اس کو بھی دے دو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ہونے کے بعد ایک یہ خوبی مسلمان میں لازماً پیدا ہوتی ہے، کسی بھوکے کو، ماڑے کو، غریب کو دیکھ کے کہتا ہے، اور دو یار اس کو بھی کھانا کھلا دو، دے دو، میں پیسے دے دوں گا۔ دوسری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیز فرمائی، فرمایا وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ۔ فرمایا دوسری خوبی یہ پیدا ہونی چاہیے، چاہے وہ بندہ واقف ہے چاہے بندہ واقف نہیں، اس کو چاہیے ہر ایک کو السلام علیکم کہے۔ لوگوں، اگر آج سے پہلے جو دو عادتیں نہیں تھیں، اللہ کی قسم آج کے بعد یہ دونوں عادتیں آپس میں پیدا کر لیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں، مسلمان کا اسلام ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے اگر یہ خوبی پیدا نہیں ہوتی۔ کوئی انسان ہے، آپ جاتے اس کو السلام علیکم کہے، السلام علیکم، السلام علیکم۔ یہ مسلمانوں کے بازاروں گلیوں میں آتے جاتے جو ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بارے میں ایک دو بات فرمائی۔ پہلی بات یہ کہی کہ جو آدمی تمہارے پاس آتا ہے بغیر السلام علیکم کہے، وہ آپ سے بھائی بات سننا ذرا، وہ اسے کہے بھائی پہلے سلام لے مجھ سے۔ یہ بات سمجھ لیں، اس کو کہیں پہلے سلام لے، فرمایا اس کا جواب نہ دو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جواب نہ دو، اس کا پہلے سلام لو نا، تو مسلمان ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، جی بھائی یہ میں نے پتہ پوچھنا ہے۔ آپ یقین مانیے، ایک دفعہ میں پیپلز کالونی میں ایک جگہ کھڑا تھا، تو وہ آدمی کار والا بڑا اپنے آپ کو کچھ سمجھتا تھا، وہ کار سے نکلا، کہنے لگا صوفی صاحب ادھر آؤ، ادھر پتہ عادت پوچھنا ہے۔ میں کہا بھائی صاحب پہلے سلام لے کے آؤ پھر بات کرنا۔ وہ پتہ دسو جی مینوں تسی۔ میں کہا پہلے سلام لو جی پہلے، وہ پھر وہ مینوں پتہ دسو، کمال گل ہے تسی سلام لے پھر دیو۔ میں کہا بات سنو، ادب سے بات کرو، آپ السلام علیکم لو، اگر نہیں تو نکلو یہاں سے، میں جواب نہیں دیتا، میں پتہ نہیں بتاتا تمہیں۔ اس کو سمجھ آ گئی، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چاہیے، ایک اچھی بات ایک مسلمان کر رہا ہے، اس کو کہا یہ چاہیے کہ سب سے پہلے اسے کو بھائی السلام علیکم کہو، السلام علیکم کے بعد جی بھائی کیا کام ہے، جس قدر ہو سکے اس مسلمان کی مدد کی جائے، اس کی ہیلپ کی جائے، اس کی رہنمائی کی جائے، جس قدر بھی ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ یاد رکھو، سب سے پہلے جو سواری کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کو چاہیے سلام لے دوسرے آدمی پہ جو پیدل چل رہا ہے۔ یہ بات سمجھ لیں، اکثر ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، جو کار والا ہے وہ سلام لیتا ہی نہیں، لوگ بیچارے دوسرے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم بیچارے کو کرتے۔ یہ اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراکب علی الماشی، فرمایا جو سواری کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کو چاہیے کہ جو پیدل، اس کو یہ سواری والا کہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے اندر تکبر نہ پیدا ہو جائے کہ میں پجیرو کے اندر بیٹھ کے، کار کے اندر بیٹھ کے آیا ہوں، یہ کار بھی دینے والا اللہ کی ذات ہے، اس نے یہ کار عطا کی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور ایسے ہی وہ مسلمان جو پیدل چل رہا ہے وہ گزر رہا ہے, اور جو بیٹھا ہوا ہے اس کو چاہیے کہ گزرنے والے کو چاہیے بیٹھے ہوئے کو السلام علیکم کہے, بیٹھا ہوا اسے سلام بالکل نہ کہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ ہے کہ گزرتے گزرتے مسلمانوں کو ایک دوسرے کو چاہیے السلام علیکم. السلام علیکم کا ایک مطلب یہ ہے اللہ کی تیرے اوپر سلامتی ہو, اور ایک دوسرے یہ مطلب ہے السلام علیکم بھائی میری طرف سے تو سلامت ہے, میرے پاس سے تجھے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا انشاءاللہ. یہ اصل میں ایک قسم کی آپ اس کو گارنٹی دے رہے ہیں کہ میرے پاس سے تجھے, میرے پاس سلامتی ہی سلامتی تیرے لیے ہے. السلام علیکم, میری طرف سے تم سلامت ہو, میں تمہیں نقصان کبھی نہیں پہنچاؤں گا. دوسری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر رستے سے کوئی انسان, رستے میں انسان کو گزر رہا ہے, چونکہ یہ رستے کی بات کر رہے ہیں تو کئی دفعہ راہ میں چلتے چلتے کسی کی گری ہوئی چیز مل گئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کہتے ہیں عربی میں لقطہ. یہ لقطہ جو ہوتا ہے, لقطہ یہ گری ہوئی چیز, یہ ہمارے ہاں تو یہ ایک قانون بنا ہوا ہے, ہم گری ہوئی چیز کو لے کے کہتے ہیں جی لبی چیز خدا دی نہ تیلے دی نہ, یہ اس قسم کی ہم گفتگو کرتے ہیں, یہ شریعت کی بات نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اس سے زیادہ عقل مندی کی کوئی بات اس روئے زمین پہ نہیں ہو سکتی. آپ نے فرمایا کوئی چیز اگر ملی ہے فوری طور پہ چیز کو لیتے پکڑتے وقت ایک بندہ گواہ بناؤ, بھائی یہ دیکھو میں نے یہ بٹوا پکڑا ہے, اس کے اندر 2 چوڑیاں ہیں, یہ نہ ہو کہ مالک ابھی اس کے بعد تھوڑی دیر بعد آ کے کہ وہ 6 چوڑیاں تھی جی, پھر لینے کے دینے پڑ جائیں تمہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو چیز تم پکڑ رہے ہو پکڑتے وقت سب سے پہلے گواہ بناؤ, بھائی یہ چیز ہے اس کے اندر یہ اتنے پیسے ہیں, یہ اتنے ہزار اتنے 100 روپیہ یہ نکلا ہے. دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس کو چاہیے 1 سال تک وہ اعلان کرے چیز پکڑنے والا, وہ اس کی چیز نہیں. ہمارے ہاں تو کہتے ہیں نا لبی چیز خدا, اگر خدا کی ہے تو جا کے خدا کے گھر مسجد میں دے کے آؤ, اپنی جیب میں کیوں ڈالتے ہو بھائی. اس کو چاہیے کہ 1 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا اعلان کرے, وہ اشتہار لائے کسی جگہ یا کسی کمپنی کو دے کہ یہ ہے مجھے ایک چیز ملی ہے فلاں جگہ سے جس کی گری ہوئی ہے, نشانی بتا کے وہ لے سکتا ہے. 1 سال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی نہیں آتا, سال گزر جاتا ہے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ چیز انسان استعمال کر سکتا ہے, استعمال کرنے والی, اور پھر بھی وہ اس کی نہیں. یہ بات سمجھ لیں, 1 سال کے بعد بھی وہ اس کی چیز نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال کے بعد فرض کریں وہ بندہ مسافر گزر گیا, 1 سال بعد آتا ہے یا سال کے بعد 2 سال بعد آتا ہے, آ کے بتاتا ہے کہ میری چیز یہاں ایک بھائی گری سی 1-2 سال پہلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چیز اس کی اب بھی مالک وہ ہے, فَأَدِّهَا, فرمایا اس کو ادا کرے, وہ جس کی چیز ہے وہ اسی کی چیز ہے. یہ کوئی چیز نہیں کہ مجھے بازار سے ملی ہے اور اسی وقت, ہمارے ہاں تو اگر کوئی سونے چاندی کی چیز ملتی ہے ادھر اسی وقت جا کر سونار کے بازار میں بیچ کے پیسے لے کے آ جاتے ہیں, بتاتے ہی نہیں. یہ یاد رکھو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے. یہ بازاروں کے بارے میں ایک اور بات یہ ہے, حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دن نماز کے بعد, جمعہ کے بعد آپ باہر نکلے مدینہ شریف میں گلی کے اندر, تو دیکھا کہ عورتیں اور مرد جو ہیں یہ ان کی بھیڑ لگ گئی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حکم دیا, آپ نے کہا عورتوں علیکن بحافات الطریق, فرمایا جو عورتیں ہیں ان کو محمد الرسول اللہ کا رسول حکم دیتا ہے یہ کناروں کے ساتھ ہو جائیں, مرد جو ہیں یہ درمیان میں چلا کریں. یہ بات سمجھ لیں, شریعت اسلامیہ میں مرد کے لیے رستہ الگ ہے, عورت کے لیے رستہ الگ ہے.
مرد کا لباس الگ ہے، عورت کا لباس الگ ہے، مرد کی جو ذمہ داریاں الگ ہیں، عورت کی ذمہ داریاں الگ ہیں، ان دونوں کے کام الگ الگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے چلنے کے رستے بھی الگ کسی عورت کو بازار کے اندر عین درمیان میں اس طرح چلنا کہ جس طرح نعوذ باللہ کوئی پہلوان چلتا ہے یا اپنے وجود کی نمائش کر کے، عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ بے شک اس نے اپنے آپ کو بڑے پردے میں رکھا ہوا ہو، اس کے باوجود بھی کوئی عورت عین بازار کے اندر اگر چلے گی، یہ عورت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمان عورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے، آپ نے جب کہا علیکن بحافات الطریق، فرمایا عورتوں میں اللہ کا رسول تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم کناروں کے اوپر چلا کرو۔ یہ دیکھیں عورتوں کنارے کے اوپر کیسے چلتی تھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ عورتیں کناروں کے ساتھ، پھر اتنا کناروں کے ساتھ، یہ اللہ کے رسول کا حکم تھا اور یہ اللہ کے رسول کے قدر کرنے والے یہ لوگ تھے اور یہ حکم ماننے والے لوگ تھے۔ حدیث میں آتا ہے یہ بازار گلیوں میں سے گزرتی ہوئی عورتیں، بازار سے جو گزرتی عورتیں تھیں، یہ کناروں کے ساتھ اتنا سڑکوں کے وہ جو بازار ہوتے تھے، یہ ساتھ یہ کہ کئی دفعہ کئی عورتوں کے وہ جو برقعے ہوتے تھے، چادریں، یہ وہاں اینٹیں یا کسی اور چیز کے ساتھ یہ اڑس جایا کرتی تھی۔ اتنا قریب کہ محمد رسول اللہ نے کہا ہے سارے کا سارا بازار اگر خالی کیوں نہ ہو، عورت کے لیے ایک ہی حکم ہے کہ وہ کناروں کے ساتھ الگ الگ، جو ادھر جا رہی ہیں عورتیں وہ ادھر دائیں ہاتھ جو جا رہی ہیں اپنے دائیں ہاتھ وہ ادھر کنارے کے ساتھ ساتھ چلیں، جو ادھر جا رہی ہے وہ ادھر دائیں ہاتھ کنارے کے ساتھ ساتھ چلے۔ مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ درمیان میں چلیں، بلکہ عورتوں اور مردوں کے دروازے الگ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن آپ نے نماز کے بعد کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ یہ جو دروازہ ہے نا، ایک دروازہ، نبی علیہ السلام نے کہا میرا دل کرتا ہے یہ عورتوں کے لیے مخصوص کر دیا جائے۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں یہ بات کہی تھی، عورتیں ادھر سے آتی جاتی تھیں۔ یہ بات سمجھ لیں، میں ایسے نہیں کہتا ہوتا اے قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کئی دفعہ مسجد نبوی ساری خالی ہوتی اور انہوں نے جانا بھی ادھر ہی ہوتا تھا، لیکن ادھر دروازہ یہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ یہ دروازہ عورتوں کے لیے ہے، اوپر سے ولا کھا کے دوسرے دروازے سے گزرتے، یہ خالی ہوتا، کوئی عورت بھی نہیں ہوتی سی، اس دروازے سے نہیں گزرتے تھے کہ میرے نبی محمد رسول اللہ نے کہا ہوا ہے کہ یہ عورتوں کے لیے دروازہ ہے۔ عورتوں کے لیے دروازہ الگ ہے، ان کا انداز زندگی الگ ہے، مرد کا انداز زندگی الگ ہے۔ شریعت پر یہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر یہ سارے جو کچھ شریعت نے بتائے کہ انسان ایسے کرے ایسے کرے ایسے کرے، کیسا امن پیدا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے ایک دن نبی علیہ السلام بیٹھے تھے، ایک دو آدمی آپس میں گفتگو کر رہے تھے، وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جس علاقے سے آتے ہیں رستے بڑے خراب ہیں، اے اللہ کے رسول کوئی نہ کوئی ڈاکو، کوئی مال چھیننے والا، اور کوئی کئی دفعہ نا خطرہ ہوتا ہے جان کا، ایسے ایسے لوگ مل جاتے ہیں، کئی مال بھی چھین لیتے ہیں، بندے کو بھی مار دیتے ہیں، یہ ایسے علاقے ادھر ہیں۔ آپ نے فرمایا تم دیکھنا ایک وقت آ رہا ہے جب دین اسلام کے مطابق حکومتیں چلتی ہیں، جب دین اسلام کے مطابق، یہ ہے مدینہ کی ریاست، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور اللہ کے حکم کے مطابق پھر زندگی چلتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اب تو لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں نا، جان کا خطرہ ہے۔ فرمایا ایک وقت آنے والا ہے مکے اور مدینے سے آنے والے قافلے بغیر کسی محافظ کے، بغیر کسی چوکیدار کے آئے جائیں گے، انہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ 500 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے تقریباً، 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا، کوئی کسی کو لوٹنے کا خطرہ ہی نہیں ہوگا۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہ جو صحابی بیٹھے ہوئے تھے ان میں ایک صحابی تھے, وہ ایک مشہور آدمی, آپ نے نام سنا ہوا ہے, حاتم طائی. حاتم طائی وہ بڑا ایک عربوں کے اندر مشہور تھا, قبیلہ طے کا, وہ بڑا سخی تھا. اس کا بیٹا, وہ تو فوت ہو گیا تھا, اس کا بیٹا مسلمان ہو گیا تھا, اس کا نام تھا عدی. یہ حضرت عدی بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا عدی, اور تم نے ہیرا دیکھا ہوا ہے؟ ہیرا یہ ایک جگہ کا نام ہے جو عراق کے اندر, جہاں کوفہ ہے, کوفے کے ساتھ جس طرح ایک چھوٹا سا پنڈ ہے وہاں. فرمایا تم نے دیکھا ہوا ہے؟ کتنی دور ہے؟ فرمایا ایک وقت آنے والا ہے جب دین اسلام کے مطابق لوگ چلیں گے. ایک ایسا وقت آنے والا ہے, وہاں سے ایک اکیلی عورت, اگرچہ اکیلی عورت کا سفر کرنا جائز نہیں شریعت میں, کسی عورت کے لیے وہ مکے کا سفر بھی, مدینے کا سفر بھی, اگرچہ ساری دنیا کے نیک ترین انسان صحابہ بھی ساتھ اس کے کیوں نہ ہو, لیکن اپنا اس کا اگر کوئی محرم اس کا نہیں ہے وہ سفر نہیں کر سکتی. لیکن فرمایا ایک وقت آئے گا ایک عورت اکیلی جو ہے نا وہاں سے عراق کے علاقے وہاں سے نکلے گی اور اللہ کے گھر بیت اللہ آئے گی. اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا, کیونکہ پتہ ہوگا کہ اللہ کی شریعت جو ہے یہ نافذ ہے, اللہ کے قانون نافذ ہے. اکیلی آئے گی, اکیلی چلے جائے گی, اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا. اور ایسا ہوتا ہے جب قانون ہو. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھی سی, انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا فی الارض. فرمایا وہ جو آدمی, اللہ نے کہا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قانون بنا دیتے ہیں. آج کے بعد یہ قانون ہے کہ مسلمانوں کی رستے اور شاہراہیں جو ان کے راہ ہیں, ان کے سڑکیں, گزرگاہیں ہیں, یاد رکھیں اگر ان کے اوپر اگر کوئی ڈاکو جو ہے کسی کے اوپر حملہ کرتا ہے اس کا ایک ہی علاج ہے, دوسرا کوئی علاج نہیں. الا ان یقتلوا, یقتلوا کا مطلب ہوتا ہے اس کی لاش کے ٹوٹے ٹوٹے کر کے نہ بکھیر دیے جائیں سڑک کے اوپر کہ اس نے مسلمانوں کے قافلے کے اوپر حملہ کیا تھا. او یسلبوا, یا یہ کہ اس کو صلیب دے کے پھانسی پہ چڑھا کے اس کی لاش جو ہے نا یہ سڑک کے درمیان میں لٹکتی رہے, آنے جانے والے دو دیکھیں کہ اس نے مسلمانوں کے رستے کو کاٹنے کی کوشش کی تھی. او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف, یا یہ ہے کہ اس کی ایک ٹانگ, ایک طرف کی دائیں طرف کی ٹانگ اور بائیں طرف کا بازو جو ہے یہ کاٹ دیا جائے, یا دائیں یا بائیں طرف کی ٹانگ اور دائیں طرف کا بازو کاٹ کے اس کو, تاکہ لوگ دیکھیں کہ اس نے مسلمانوں کے ایک ڈرا جرتے مسلمانوں کے قافلے کے اوپر, یا مسلمان جا رہے تھے اس نے ان کے کوئی چیز چھیننے کی کوشش کی. او ینفوا من الارض, یا یہ کہ اس کو اس علاقے سے نکال دیا جائے, ملک بدر کیا کر دیا جائے. ذالک خزی, ذالک خزی, یہ جو ہے یہ سزا ہے ان کے لیے. کس چیز کی؟ یہ ان کے لیے ذالک لہم خزی فی الدنیا, یہ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سزا رکھی ہے. اگر یہ سزا نافذ کر دی جائے, رستے کیوں نہ مسلمانوں کے ٹھیک ہوں, کیوں کسی کو راہ چلتے کو گاڑی چھین لیتا ہے, کو پرس چھین لیتا ہے, عورتوں کے جو زیور اتار لیے جاتے ہیں, مردوں سے پیسے چھین لیے جاتے ہیں, مال ٹرک غائب کر دیے جاتے, اس کی وجہ یہ ہے یہ اللہ کا قانون نہیں ہے. اللہ کہتا ہے ذالک لہم خزی فی الدنیا, یہ دنیا کے اندر انہیں ذلیل و رسوا کرنے کا قانون ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور قیامت کے دن پھر ہم نے اس کو شدید عذاب دینا ہے. اور پھر ایک اور بڑی اللہ پاک نے بات کی, لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ, لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُخْرِجَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا قَلِيلًا مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا. اور مسلمانوں کے رستے سے مسلمانوں کی بچیاں, عورتیں جو گزر رہی ہوں, کوئی ان کے اوپر آوازہ نہ کسے,
اے میرے نبی ہم عنقریب آپ کو یہ کہنے والے ہیں جو مسلمانوں کی بچیوں اور عورتوں کے اوپر راجاتی عورتوں کے اوپر آوازیں کستا ہے، ان کے کوئی نام رکھتا ہے، ان کے بارے میں کوئی کس قسم کی گفتگو کرتا ہے جس سے ان کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے، اے نبی ہم عنقریب یہ پیغام دینے والے ہیں کہ ایسے لوگوں کو پکڑ کے ان کی لاشوں کے ٹکڑے کر کے سڑکوں کے اندر بکھیر دیے جائیں، پتہ چلے کہ مسلمانوں کے رستے جو ہیں وہاں ان کی عورتیں محفوظ ہیں۔